بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل فاطمہ زہرا وائس۔ میرے معزز سامعین اکرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کو کہا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا اور مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے گرد نماز ادا کی۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ ایک روز وہ مکے کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی۔ ان کا نام حضرت نعیم ابن عبداللہ تھا۔ یہ اس وقت تک اپنے قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ پریشان ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا ارادے ہیں؟ تو حضرت عمر بولے کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر جلال میں آ گئے، بہن کا گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا اور ان کے شوہر کا نام حضرت سعید بن زید تھا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی تھے وہ، اور ادھر خود حضرت سعید کی بہن حضرت عاتقہ حضرت عمر کی بیوی تھیں۔ بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر یک لخت خاموشی چھا گئی۔ اندر اس وقت حضرت خباب بن ارت انہیں قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے اور ان کی بہن فاطمہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر فوراً بولے، اے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے کہ تو بے دین ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے انہیں مارا، ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خون کو دیکھ کر بولیں، عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب ہے جو تم پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ ان کی بہن فاطمہ بولی کہ یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو پھر دکھائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دیکھے۔ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی تو ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آگے سورہ طٰہٰ تھی، اس کی ابتدائی آیات پڑھ کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بولے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے یہ الفاظ سن کر وہ سامنے آ گئے۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید کو بھی حضرت عمر نے مارا پیٹا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف حضرت خباب بن ارت چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آ گئے اور بولے کہ اے عمر تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر بن ہاشم یعنی ابو جہل کے ذریعے یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا کہ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی تھی۔ جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید انہیں دار ارقم لے گئے۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمر ابن خطاب۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی کہ دروازے پر عمر بن خطاب ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پا لے گا۔ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت حمزہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی، پھر دو صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے حضرت عمر کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، اے ابن خطاب، اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بے تاب ہو کر اس قدر زور سے تکبیر کہی کہ مکے کے گوشے گوشے تک کی آواز پہنچ گئی۔
آپ نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے اللہ، عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ اس کے بعد حضرت عمر قریش کے پاس پہنچے، انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو کر کہنے لگے، لو، عمر بھی بے دین ہو گیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ پر جھپٹا، لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی قسم، آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ کہتے جا رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر نے قریش سے فرمایا کہ تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبہ کے گرد نماز ادا کی۔ سب نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ معزز سامعین کرام، یہ تھا وہ پیارا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ اس سے اگلا واقعہ آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔